بسم الله الرحمن الرحيم له ما في السماوات وما في الأرض الآية صدق الله العظيم اسی کی ملک کے اندر ہیں تمام وہ چیزیں جو آسمانوں میں موجود ہیں وما فی الارض اور تمام چیزیں جو زمین میں موجود ہیں لا الہ الا اللہ کی چوتھی دلیل کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ خلاصہ بارہا بیان کیا کہ جب تمام آسمان و زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ملک اس کی، تو پھر دینے پر بھی قادر ہوتا ہے جو مانگو، جس کی ملکیت ہو اور جس کی قدرت چلتی ہے تو پھر مانگنا بھی اسی سے چاہیے، غیر سے نہیں مانگنا چاہیے جو نہ مالک ہو اور نہ دینے پر قادر ہو۔ جب اسی سے مانگو گے تو بس آ گیا مسئلہ سمجھ لا الہ الا اللہ۔ پھر یہ جو آسمانوں کے اندر سے ساری ملکیت اس کی ہے، سورج، چاند، ستارے، ان کا تذکرہ ہوا، اور ساتھ ہی پھر آسمانوں سے بارش اترتی ہے، اس کا تذکرہ ہو رہا تھا، اور آسمان سے بارش ایک آتی ہے اور دوسری بھی ایک بارش آئی تھی جو قرآن کی بارش تھی، یہ موضوع چل رہا تھا۔ اور میں نے یہ جو اپنی طرف سے نہ یہ موضوع بنایا بلکہ حدیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے میں نے اخذ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر جو ہدایت نامہ آتا ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح کی بارش آتی ہے۔ اور آج کا سبق جو سمجھنا ہے اور ہر کسی کے ذمہ ضروری ہے، واجب ہے، وہ کون سا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا بارش کی طرح ہے، پھر فَقَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ، اچھی زمین وہ ہوتی ہے کہ قَبَلَتِ الْمَاء، پانی کو اندر جذب کرے، فَأَنْبَتَتِ الْقَلْعَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرُ، کہ دوسروں کے لیے بھی نفع کا سبب بنے کہ اس کے اوپر گھاس اگائے، سبزہ بہت زیادہ ہوگے تاکہ دوسرا انسان بھی اس سے نفع حاصل کرے۔ تو ہمارے ذمہ بھی یہ ضروری ہے کہ اس زمین کی طرح ہم بن جائیں۔ آگے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فکر کیا کہ تم زمین کی طرح بن جاؤ اور دوسروں کے لیے بھی پھر یہ نفع کا سبب بنو، جو قرآن والی بارش اترتی ہے نا وہ دوسروں تک بھی پہنچاؤ۔ اگر کوئی انسان نہیں پہنچا سکتا تو کم سے کم اتنا تو کہہ سکتا ہے، کسی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ قرآن پاک کی یاد کر کے دوسروں کو سنا دے، جتنا یاد ہو جاتا ہے اتنا تو سنانا ضروری ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ قرآن پاک کے یا صرف جو کوئی واقعہ بیان کیا جائے وہ سنا دے، یار میں نے آج وہ یہ ایک بات سنی ہے، آج آپ کو بھی سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کا بھی فائدہ ہو جائے، تو یہ اس بہت بڑے شرف کے اندر یہ انسان بھی داخل ہو جائے گا۔ جانتے ہیں کہ سارے عالم ہی بن جاتے ہیں ایک درس سننے کے ساتھ، لیکن واقعہ تھوڑا بہت خلاصہ تو یاد ہوتا ہے۔ یہی جا کر خلاصہ اپنے گھر والوں کو سنا دو، اگر وہاں پر سنتے ہیں تو اگر بات سنی جاتی ہے تو گھر والوں کو سنا دیا جائے کہ آج میں یہ درس سے سن کر آیا ہوں، آپ کو لیے بھی یہ بات واضح ہے اور آپ سن لیں، تو اس اتنی بڑے شرف کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان محروم نہیں رہے گا بلکہ شرف حاصل کر لے گا۔ تو بہرحال آج کا سبق یہ ہے کہ اچھی زمین بننی ہے، جو اوپر سے بارش آئی ہے نا اس کو دوسروں تک بھی پھیلانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن مقدس کا انداز، آسمان والی بارش آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سورت کا نام سورت الرعد، 13واں پارہ قرآن مقدس کا انداز اور آیت نمبر 17 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ انزل،
اتارا ہے اسی ذات مبارکہ نے آسمانوں سے پانی کو، بارش کو اتارا ہے۔ آسمانی بارش کو اتارنے والا کون ہے؟ پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ فَصَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا، اس آسمانی بارش کے ساتھ نالے جو ہیں اپنی اپنی وسعت کے مطابق چل پڑتے ہیں، جتنی اس کی وسعت ہوتی ہے اتنا بہا لیتے ہیں۔ اے انسانا، تیرے اوپر جو بارش آسمانی آئی ہے، قرآنی بارش جو آئی ہے، تیرا جتنا دل ہے اتنا قرآنی بارش کو اٹھا لے۔ جس طرح نالا جو ہوتا ہے وہ اٹھا کر دوسروں کو سیراب کرتا ہے، تو بھی اپنے دل کے اندر یہ سبق اٹھا لیا کر، دوسروں کو پیغام سنا دیا کر۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا، ہوتا ہی ہے کہ پھر سیلاب بھی بن جاتا ہے، کیونکہ سیلاب بعد میں بنتا ہے جب اپنی نہریں جو ہیں اور نالے جو ہیں اپنی وسعت کے مطابق اپنا پانی لے لیتے ہیں، تو سیلاب کے بعد اوپر سے جھاگ آ جاتی ہے۔ ہاں، قرآنی بارش جب آئے گی تو سن لو نا، پھر اپنی وسعت کے مطابق اٹھا لیا کرو، عمل بھی کرنا شروع کر دیا کرو، لیکن اس کے بعد جو تمہارے گناہ ہوں گے وہ بھی اوپر والے جھاگ کی طرح بن جائیں گے۔ بڑا برکت والا ہے قرآن مقدس۔ اوپر والے جھاگ کی طرح بنا دوں گا، جس طرح جھاگ ختم ہو جاتی ہے سیلاب پر، اسی طرح سارے گناہ بھی ختم کر دوں گا۔ صرف اتنا تو ہے، دوسروں کے لیے راہ راست کا سبب تو بن جانا۔ اب حدیث مقدس بھی سن لو۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما بعثنی به من الہدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبت تلك العشب الكثير۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح میرے اوپر جو ہدایت نامہ آیا ہے، یا میرا علم جو میری اللہ نے مجھے دیا ہے سنت کے ذریعے، سنت کی صورت کے اندر، وہ بھی بڑی بارش کی طرح ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جس طرح زمین مقدس ہوتی ہے، اپنے اندر پانی جذب کرنے کے بعد دوسروں کو نفع پہنچاتے ہیں، کچھ دل بھی ایسے ہوتے ہیں قرآن والی بارش کو لے لیتے ہیں اور دوسروں کو نفع پہنچانا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا دل بھی ایسا کر دیتا ہے، لیکن یہ ایسا تب ہوگا کہ جب خود بھی تو آئیں دیتے ہو۔ ہاں جی، اگر خود نہیں آئیں گے، خود بارش لیں گے نہیں، تو پھر آگے کیسے ہو جائیں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ سنیے نہ، پھر سنیے اللہ اکبر سبحان اللہ۔ جنہوں نے یہ بارش، قرآنی بارش پر عمل کیا اور آگے چلایا، ان کا کیا حال ہے؟ پیغمبر علیہ السلام مکے کے اندر موجود ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب قاری ہے، مصعب ابن عمیر بڑا قاری ہے، اسعد ابن زرارہ مدینہ کا رہنے والا ہے، کہتا ہے اسعد ابن زرارہ اللہ کے رسول جی مجھے تو اتنا قرآن آتا نہیں ہوں، نیا نیا مسلمان آئے ہوں، مہربانی فرماؤ میرے ساتھ ایک قاری بھیج دو۔ مصعب ابن عمیر جا کر اپنے علاقے کے اندر، مدینے کے اندر ہم جا کر تبلیغ کریں گے، اور تبلیغ کا ذریعہ سب سے زیادہ ہے تو وہ قرآن مقدس ہے، کیونکہ خود اللہ نے بھی تجھے فرمایا ٹائم کم ہوتا ہے، حوالہ دیکھا تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ رسول محترم جی اللہ نے فرمایا تبلیغ کرنی ہے تو اس کتاب کے ذریعے کرنی ہے جو ہم نے تیرے اوپر اتاری ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول جی آخر تبلیغ کرنی ہے، جا کر حق والا پیغام سنانا ہے، کوئی قاری بھیجیے۔ حضرت مصعب بن عمیر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا، چلو قاری صاحب جاؤ، جا کر لوگوں کو قرآن مقدس سناؤ۔ وہاں پہنچ جاتے ہیں، اسعد ابن زرارہ
میزبان مصعب بن عمیر قاری محترم، اللہ اکبر کبیرہ مہمان ہے، لوگوں کو سنا رہے ہیں قرآن مقدس۔ ہاں آخر کار قبیلہ بنو عبد الاشحل کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ عبد الاشحل قبیلے والے کے اندر ایک سردار تھا جس کا نام سعد بن معاذ تھا۔ اس نے اپنے بھائی چچا زاد بھائی اسید کو کہا ہے، سنا ہے میں نے کہ یہ جو باغ ہے عبد الاشحل قبیلے کا، اس کے اندر دو نوجوان ہیں جو پہلے ہم نے سنا ہوا ہے کہ مکے کے اندر کوئی ایک نبی آیا ہوا ہے، اس کا حال یہ ہے کہ ہاں بس جی جب وہ قرآن سناتا ہے تو باپ بیٹے سے جدا ہو جاتا ہے، بیٹا باپ سے جدا ہو جاتا ہے، گھر گھر فساد پہنچ جاتا ہے۔ جا کر میں نے سنا ہے ان کو روکو اور یہاں سے بھگا دو کہ عبد الاشحل قبیلے کے اندر بالکل نہیں آنا ورنہ خیر نہیں ہے۔ اسید آ گیا، آ کر بیٹھ جاتا، آ کر نیزہ بھی ساتھ ہے، جہاں گاڑ لیتا ہے زمین میں گالیاں کرنا شروع کر دیتا ہے، گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ جس وقت گالیاں دے دے کر تھک جاتا ہے، آگے سے اسد بن زرارہ کہتا ہے، او بھائیاں بات سن کیا سی، اسماعیل قرآن اولا انا لئما لقلبک الیہ فآمن بہ وإن لم یمل فلا تہمل۔ او بھائی جان گالیاں دینے والا ہمارا کوئی اور قصور نہیں ہے، صرف قصور یہ ہے کہ لوگوں کو پڑھ پڑھ کر قرآن سناتے ہیں، کوئی اور چیز نہیں سناتے۔ اسماعیل قرآن مقدس پہلے سن لے، ہاں اگر تیرا دل مطمئن ہو جائے تو فآمن بھی، اس پر ایمان لے آنا، وَإِن لَّمْ يَمِلْ، اگر تیرا دل مطمئن نہ ہو تو فلا تؤمن، ایمان نہ لانا، ہم کوئی زوری زور منوا نہیں رہے۔ نیزہ گاڑ کر بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے یار وہ کمال یہ ہے کہ میں نے تو تمہیں گالیاں دی ہیں اور تم نے گالیوں کا جواب نہیں دیا، اور کہتے صرف کیا ہو کہ قرآن سن لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مصعب بن عمیر اٹھا، قرآن مقدس کی تلاوت کرنے۔ سبق یاد ہے کہ دوسروں کو بھی سنانا ہے، اپنے اندر نہیں بھی صرف اس کو رکھنا۔ حضرت مصعب بن عمیر اٹھے ہیں، قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے ہیں، سورت کا نام سورت مومن ہے، اور 24واں پارہ ہے، پڑھنا شروع کر دیا۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ یہ پورا رکھوں پڑا، اسید جو تھا اس کی حال اب تبدیل ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہتے مہلن 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 یا اخی، رک جاؤ میرا دوست میرا بھائیاں، اللہ کا نام ہے، مہربانی کر، آگے مجھے میرے اوپر قرآن مقدس نہ پڑھنا ورنہ میرا دل پھٹ جائے گا، یہ بڑی عجیب کتاب ہے، لہذا کیا بنوانا چاہتے ہو؟ آگے سے مصعب بن عمیر نے کہا کچھ نہیں بنوانا چاہتے، بس صرف یہی بنوانا چاہتے ہیں کہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ۔ کہتا ہے ٹھیک ہے پڑھنے کے لیے تیار ہوں، کوئی اور شرط ہے کہ نہیں؟ فرمانے لگے بس شرط یہ ہے کہ جلدی کر پہلے غسل کر لے عبد الاشحل کے باغ سے، جو کہیں کنواں موجود ہے غسل کر کے آ جاتا ہے، کلمہ پڑھ کے چلا جاتا ہے۔ سعد بن معاذ نے پوچھا وہ بھائیا روکا ہے یا نہیں روکا؟ آخر بھیجا جو ہے آگے سے اسید کہتا ہے نہ ہو میرا بھائی آؤ، کوئی رکنے والے نہیں ہیں، وہ تو جب وہ پکڑتے ہیں تو چھوڑتے بھی نہیں ہیں، میں بڑی مشکل سے اپنے آپ کو چھڑا کر آیا ہوں، ہاں تو جو شاید تو جو ہے رو کر آئے۔ اور اسید ان کو بھی کہہ کر گیا تھا کہ میں بڑے بھائی کو بھیجنے والا ہوں، تم نے یہ قرآن اس پر بھی پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ سعد بن معاذ لال پیلے ہو کر آ جاتے ہیں، پھر انہوں نے بھی
کیا گالیاں دینا شروع کر دیا، میں نے بھائی کو بھی بھیجا تھا، تم نے نہیں بات مانی، خبردار جو تم نے کچھ کہا، میں نے تمہارا قرآن بھی نہیں سننا، میں نے کوئی بات بھی نہیں سننی، کیونکہ کافروں کو پتہ تھا جب بھی قرآن سنا جائے تو آدمی اپنے اندر نہیں رہتا، اسی کا بن جاتا ہے۔ قرآن مقدس کا انداز اللہ اکبر کبیرہ، سورت کا نام سورت حامیم سجدہ ہے، 24واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ آیت نمبر میرے سامنے 26 ہے۔ کافر لوگ کہتے ہیں اس قرآن کو نہ سنا کرو، اس کے اندر شور مچا دیا کرو تاکہ تم غالب رہو اور اس کا حکم جو ہے مغلوب ہو جائے۔ یہ شور مچانے والی بات اب آ گئی، سعد بن معاذ بھی شروع کر دیتا ہے، گالیاں دیتا رہتا ہے۔ آخر کار پھر کہا اسید نے، اے بھائی جی اسد نے کہا بات یہ ہے تو نے گالیاں دے کر دل ٹھنڈا کر لیا ہے، اب ہمارا دل ٹھنڈا ہوتا ہے قرآن مقدس کے ساتھ، وہ بھی تھوڑا سا سن لے۔ اللہ اکبر، تیرا دل گالیاں دینے کے ساتھ ٹھنڈا ہو گیا، ہم نے ساری گالیاں سن لی ہیں، مہربانی کر قرآن پاک سن لے، دل مطمئن ہو جائے تو فآمن بھی مان لینا، نہ مطمئن ہو تو ہم کوئی زوری شور بنوانے والے نہیں ہیں۔ اس نے کہا چلو یہ کون سی بات ہے، کہہ دو جو کہنا ہے۔ آخر کار مصعب بن عمیر نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، مقدس ہے، پڑھتے رہے، وہ بھی ایک رکوع تک صحیح اپنے حال پر برقرار رہا، فوراً ایمان لے آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، عبد الاشہر قبیلے کے پاس پہنچ گیا ایمان لانے کے بعد۔ جس وقت پہنچا تو کیا ہوا، کیا اعلان کرتا ہے، ساروں کو اکٹھا کر کے کہتے ہیں یا بنی عبد الاشہر، او عبد الاشہر قبیلے والے، اتنا تو بتلاؤ نا کیف تعلمون امری، قالوا سیدنا و ایمننا نقیبتا و افضلنا رائن۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت صاحب کہتے ہیں میں تمہارے اوپر امیر ہوں کئی سالوں سے، اتنا تو بتلاؤ نا میری عمارت تمہارے اوپر کیسی ہے۔ تو آگے کہتے ہیں تو ہمارا سردار ہے، تو ہمارا خیر خواہ ہے، بڑی رہنے والا ہے۔ فوراً آگے سے کہتے ہیں حضرت سعد بن معاذ سنو پھر، اللہ اکبر کبیرہ، قولكم علي حرام رجالكم نساؤكم حتى تؤمنوا بالله ورسوله۔ میں آج سے تمہارے ساتھ میں اپنے اوپر قسم اٹھا رہا ہوں کہ میں تم سے بات بھی نہیں کروں گا، تمہارے سے بات کرنا بھی حرام ہے، مرد ہوں یا عورت ہوں اتنے تک بات نہیں کروں گا جب تک اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لے آؤ گے۔ اللہ اکبر، یہ ہے قرآن مقدس۔ پھر کیا ہوا، شام سے پہلے پورا بنو عبدالاشر قبیلہ جو ہے مسلمان ہو گیا۔ جب مسلمان ہوا سعد بن معاذ جو ہے، اللہ اکبر کبیرہ، غزوہ خندق شارٹ کر رہا ہوں، غزوہ خندق کے موقع کے اوپر مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد پہلے سے مسلمان غزوہ خندق کے موقع پر شہید ہوا، تیر لگ گیا، زخمی ہو گیا، اور زخمی ہونے کے بعد شہید ہوا۔ حضور صلی اللہ جب یہ مسلمان ہوا تو عبد الاشہر قبیلے کو ہلا کر رکھ دیا، سارا مسلمان ہوا، اب یہ شہید ہو رہا ہے تو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اہتزت عرش الرحمن سعد بن معاذ۔ او لوگو، آج سعد بن معاذ شہید ہوئے، جب یہ مسلمان ہوا تھا تو قبیلہ ہل گیا تھا، سارا مسلمان ہو گیا۔ آج سعد بن معاذ شہید ہوئے تو رحمان کا عرش ہل گیا ہے۔ وفتحت ابواب السماء وشہدہ 70
الفا من الملائکۃ، عرش بھی ہل گیا، سارے آسمان کے دروازے بھی کھل گئے، 70,000 فرشتہ نماز جنازہ میں بھی شریک ہوا ہے۔ جی ہاں، دوسروں کو ہلائیں گے قرآن کے پاک کے ساتھ تو پھر ہماری قسمت بھی ہلے گی انشاءاللہ۔ تو اس لیے آج سے وعدہ کریں، دوسروں کو تبلیغ کریں، جو یاد ہے وہ بدلا دیں، اور نہیں تو دوسروں کو اتنا تو کہہ دیں ہمارا صبح درس قرآن ہوتا ہے، آپ سب حضرات تشریف لیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔